الحمد لله على واحد أحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على خير العباد الذي أخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى ساعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معززین مکرمین اور حاضرین مجلس، اللہ تعالی نے اس روئے زمین کے اوپر کتابیں تو بہت سی اتار رکھی ہیں. تورات بھی آسمان سے اتری، انجیل بھی آسمان سے اتری، زبور بھی آسمان سے اتری، اور قرآن جب اترا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود اٹھایا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اسی لیے تو یہ سینوں میں محفوظ کی گئی. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. یہ تو قرآن کی واضح آیتیں ہیں جو ان کے سینوں میں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو عطا کیا ہوا علم جو قیامت کے دن ان کے سر کے اوپر تاج بنا کے پہنا دیا جائے گا. معزز تاج اور مکرم لباس، اور اس کی آب و تاب، اس کا روب اور دبدبا اللہ تعالیٰ کے ہاں کائنات کے سب لوگوں میں زیادہ ہوگا. اور یہ جامع مسجد داؤد مدرسہ تحفیظ القرآن حفظ کا ایک قدیم ادارہ، جس میں سینکڑوں حفاظ قرآن کو سینوں میں محفوظ کر چکے ہیں، یہ دن رات اللہ کے دین کی کتاب کی آبیاری میں لگا ہوا، کائنات کی سبھی کتابیں پڑھانے والے، قرآن کے ایک حرف پڑھنے والے اور پڑھانے والے قاری کا مقابلہ نہیں کر سکتے. دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو، پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو، آنکھیں بھی ہوں گی روشن، دل بھی بنے گا گلشن. ایک فقہ سورہ رحمان پڑھ کے دیکھو. یہ قرآن کتنی وسعت والا کہ کائنات کے اندر لوگ پروٹوکول کے لیے سینکڑوں ملازمین رکھتے ہیں، اور ان کی گاڑی کا گیٹ کھولنے کے لیے بھی ملازم، ان کو بٹھانے کے لیے بھی ملازم، ان کو لے کے جانے کے لیے بھی ملازم، زندگی کے ہر کونے کے اوپر
زندگی کے ہر موڑ کے اوپر پروٹوکول بھی پروٹوکول، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے یہ اپاہج، کمزور اور ناتواں ہو جاتا ہے، اسے کوئی سنبھالنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لیکن قرآن کا قاری جس قدر ناتواں اور کمزور اور نحیف دنیا میں نظر آتا ہے، اللہ کی نظروں میں اتنا عظیم بنتا چلا جاتا ہے۔ آج ہم مثالیں دیتے ہیں کہ فلاں نے اتنا رقبہ خرید لیا، فلاں نے انڈسٹری بنا لی، فلاں نے اچھی دکان بنا لی، فلاں نے فلاں رقبہ بھی پرچیز کر لیا، اور فلاں کر چکا ہے۔ ایک حافظ قرآن کے پاس بچا نہیں کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے صحابہ کی جماعت جو مسجد نبوی کے چبوترے میں بیٹھا کرتے تھے، جنہیں اصحاب صفہ کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول اپنے صحابہ کے پاس آتے ہیں، کہا کیا میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتاؤں کہ تمہیں سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی لگے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ بتائیے، ہم سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی چیزوں کو خریدنے والے، اجر حاصل کرنے والے، نیکیاں سمیٹنے والے، کائنات کے اندر بہترین انسان بن جانے والے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم وادی بدخان اور وادی عقیق میں جا کے سرخ اونٹوں جتنا قیمتی اثاثہ لینا چاہتے ہو، اور گھروں کے اندر اگر صبح کے وقت قرآن کی آیتوں کو پڑھا جائے گا، شام کو قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی جائے گی، فرمایا ایک آیت پڑھنے کے بعد اللہ تمہارے نامہ اعمال کے اندر وہ کوہان والا ایک اونٹ کا اجر اللہ کے راستے میں کیا گیا صدقہ لے گا۔ اگر 2 آیتیں تلاوت کرو گے 2 اونٹوں کی بقدر صدقہ، اگر 3 آیتوں کی تلاوت ہوگی 3 اونٹوں کی بقدر صدقہ، اگر 4 آیتوں کی تلاوت ہوگی 4 اونٹوں کی بقدر حصہ۔ اور یہ حفاظ قرآن جو ڈیلی بیس پہ ہزاروں آیات کی تلاوت کرتے ہیں، نماز تراویح میں دور ہوتا ہے، پورے قرآن کو مکمل حفظ کیا جاتا ہے، ایک دن میں ایک سپارے کو 3 مرتبہ دہرایا جاتا ہے، سینکڑوں آیات کا اجر لاکھوں نیکیوں بنتا ہے، اس کے نامہ اعمال کے اندر اللہ تعالیٰ درج کر دیتے ہیں۔ آج آپ دیکھتے ہیں بینکوں کے اندر کیشیئر صبح سے شام تک کیش اکٹھا کرتے ہیں، لاکھوں لوگوں کی آمدن جو کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر، سیونگ اکاؤنٹ کے اندر رکھی جاتی ہے، لیکن کیش گننے والے کو صرف 1 مہینے کے بعد اس کی مقرر کردہ تنخواہ ملتی ہے، وہ 30,000 ہو 40,000 ہو، ڈیلی بیس پہ رقم گننے کے بعد اضافی بونس نہیں ملتا۔ اور ایک قرآن کو حفظ کرنے والا، اس کو جو مقام و مرتبے سے نوازا جائے گا، پوری کائنات سے بہترین پروٹوکول دیا جائے گا، آب و تاب کے ساتھ مسندیں لگا کے فضا میں بٹھایا جائے گا، اور پھر ہلوے پہنائے جائیں گے، اس کے ماتھے پہ تاج سجایا جائے گا۔ لیکن اس قرآن کے قاری کو سننے والا اور آنے والا، مجلس میں بیٹھنے والا جب اٹھ کے چلا جائے گا، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج کر دی جائیں گی۔ ایک کیشیئر کو کیش گننے کے بعد کچھ نہیں ملا، صبح سے شام تک بیٹھا رہا، 9 بجے سے گیا، شام کو 5 بجے واپس پلٹا۔ مہینے کے لاسٹ پہ کلوزنگ کے دن آتے ہیں، ساری رات بیلنس برابر کرنے کے اندر گزر جاتی ہے، اور نئے سرے سے کچھ نہیں دیا جاتا۔ اگر اس کے فگر میں، اگر اس کے چیک اینڈ بیلنس میں فرق آ جائے، اس کی تنخواہ کی کٹوتی کر لی جاتی ہے۔ یہ دین کی مجلسوں میں آ کے بیٹھنے والا اٹھ کے چلا جاتا ہے، اس کے گناہوں کی کٹوتی ہوتی ہے، اس کے اجر میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ لیکن قرآن کا حافظ، اس کا مقام و مرتبہ، اس کی عظمت، اس کی شان کائنات کے سبھی لوگوں سے زیادہ۔ آج ہم سمجھتے ہیں انہیں اللہ نے دیا کیا ہے، انہیں اللہ نے کائنات کی بھاگ توڑ دی ہے، ان کے اپنے گھر تو نہیں ہوتے، یہ قرۂ کرام ان کو پڑھانے والے۔ ان الانبیاء لم یورثوا، انبیاء اللہ تعالیٰ نے دیناروں کے وارث نہیں بنائے۔ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما ورثوا العلم فمن اخذہ بحظ وافر۔ یہ جو دین کا علم ان کو اللہ نے عطا کر رکھا ہے، یہ کائنات کا سب سے قیمتی اثاثہ، یہ کائنات کا بہترین مال و زر اللہ نے عطا کیا، یہ سمیٹتے ہیں،
یہ اپنے گھر سے پہلے اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں، یہ اپنا گھر بنانے سے پہلے اللہ کے مدارس بناتے ہیں، اور اس کے بدلے میں من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ فی الجنہ، یہ دنیا سے جائے گا، اللہ اس دنیا کے گھر کے اندر جو اس نے اللہ کا تعمیر کیا تھا، اللہ جنت میں اس بندے کا گھر تعمیر کر دیں گے۔ آپ قرہ کو دیکھیں، آپ حفاظ کرام کو دیکھیں، جو دن رات اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہیں، قرآن کو وقت دیتے ہیں، لمبے لمبے اسفار کرتے ہیں، گھر کی مصروفیات کے باوجود صبح سے لے کے دوپہر تک ان بچوں کی منزلیں سنتے ہوئے گزر جاتی ہیں، ان کے اسباب سنتے ہوئے صبح نیند کا وقت گزر جاتا ہے، شام کے وقت ان کو قرآن یاد کروانے کے لیے بیٹھے ہیں، اپنی گھر کی مصروفیات کو چھوڑا، اپنے بچوں کی بیماریوں کی طرف توجہ نہ دی، اور سارا دن ان بچوں کے لیے وقف کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے دین کی حفاظت پہ جو قائم رہتا ہے، میں اس کے گھر کی، اس کی اولاد کی، اس کے رزق کے لیے اپنے فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہوں، وہ اس کی حفاظت میں لگے ہوئے، یہ دن رات ایک کیے ہوئے۔ آج کہا جاتا ہے یہ 10,000 لینے والا، یہ 15,000 میں خطابت کرنے والا، یہ 20,000 میں صبح سے لے کے شام تک قرآن کی آیت کی تلاوت کرنے والا، دنیا کا مال کتنا سمیٹا، گاڑی نہیں لے سکا، گھر نہیں بنا سکا، اچھا جوتا نہیں پہن سکا، اچھا لباس زیب تن نہیں کر سکا، اچھے دوستوں میں بیٹھ کے اچھا نہیں کھا سکا، اچھے دوستوں میں بیٹھ کے اچھا نہیں پی سکا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا میں مشکلات کاٹ کے آئے گا، میرے دین کے لیے جب جنت میں آئے گا، میں اپنے ہاتھوں سے اسے آپ خورے پیش کروں گا، اور اس کو آپ خورے بھی وہ پیش کیے جائیں گے، وَكَأْسًا دِهَاقًا، چھلکتے ہوئے جام ہوں گے، چاندی کے برتن ہوں گے، برتنوں میں مشروب کا رنگ نظر آئے گا۔ اللہ فرمائیں گے میں وہ مشروب اپنے بندوں کو اپنے ہاتھوں سے پلاؤں گا۔ آج دوست کے ساتھ قہوے خانے پہ جاتا ہے، میں خانے پہ جاتا ہے، وہ جو پینے پلانے کی بات کرتے ہیں ان سے کہہ دو کہ ہم بھی پیا کرتے ہیں، وہ جتنی پی کے بہک جاتے ہیں ہم اتنی جام میں چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ یہ قرآن و سنت کی بوندیں پینے والے دنیا کے مشروب پیتے ہو، بھٹک جاتے ہو، ہوش سنبھل نہیں پاتا، بیٹی اور بہن کے اندر تمیز کھو بیٹھتے ہو، رشتوں کو توڑ بیٹھتے ہو، قطع تعلقی کر لیتے ہو، بازار میں نکلتے ہو، جھومتے ہو۔ اللہ کے قرآن کو سیکھنے والا، یہ قرآن کی بوندوں کو سمیٹنے والا، یہ قرآن کو سینے میں محفوظ کرنے والا، اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنانے والا، اللہ فرماتے یہ دنیا کا مشروب پیتے تھے، بھٹک جاتے تھے، پلیدگی میں چلے جاتے تھے، نفاست کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ الطہور شطر الایمان میں یہ زندگی بسر کرنے والے، وَالرُّدَّ فَاهْجُرْ، اپنے جسموں سے گندگی کو دور کرنے والے، اللہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر میں نے انہیں پکیزہ رکھا ہے، کل جب جنت کے اندر داخل کیا جائے تو بڑی پکیزگی کے ساتھ داخل کیا جائے گا۔ تم کیا سمجھتے ہو ان کا مقام و مرتبہ نہیں جانتے؟ اجنحۃ رزق لطالب العلم، ان کے پروں کے، ان کے قدموں کے نیچے فرشتے اپنے معزز پر بچھا دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول پہ جب دوسری وحی اتری، 6 ماہ کا انقطاع، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اللہ کے رسول پریشان تھے، اللہ ناراض ہے مجھ سے، قریب تھا اپنے آپ کو پہاڑ کی چوٹی سے گرا لیتے، قریب تھا کہ اپنے آپ کلا کما کر لیتے، اور جبریل امین اللہ کے رسول کے پاس وحی لے کے آتے ہیں، سورۃ المدثر کی آیات کو تلاوت کیا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول جبریل امین کو اپنی اصلی حالت میں دیکھتے ہیں کہ جس کے ایک پر نے پورے آسمان کو گھیرا ہوا۔ کہا جبریل اتنا بڑا قد اللہ نے تجھے عطا کیا، کہا اللہ کے رسول یہ تو ایک پر ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ نے مجھے ایسے 600 پر عطا کر رکھے ہیں، اور ایسے 600 پر ہر طالب علم کے پیروں کے نیچے اللہ کے فرشتے بچھا دیتے ہیں جب یہ گھر سے مسجد کی طرف نکلتے ہیں۔ تم کیا سمجھو؟ اللہ بھی ایک، قرآن بھی ایک، کاش کے ہوتے ہم مسلمان بھی ایک۔ یہ قرآن آئی تھی ہمیں اکٹھا کرنے کے لیے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا،
اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور اگر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیتے، قرآن کو اوڑھنا اور بچھونا بنا لیتے، کبھی اس کی تلاوت ہوتی، کبھی مجلسوں میں پڑھا جاتا، کبھی محفلوں کی رونق ہوتی، کبھی سماع کی زینت ہوتی، کبھی دوستوں کے سامنے اس کی تلاوت کو کیا جاتا۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اللہ فرماتے ہیں اس قرآن کو آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے تم پڑھ لیتے، سمجھا دینا میرا کام تھا۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا وَجَمْعَهُ قُرْآنًا، آپ کے سینے میں محفوظ کر دینا۔ کائنات کی سب سے قیمتی دولت کا سما جانا ہے، جس کے سینے میں قرآن محفوظ کر دیا، پوری کائنات کی دولت اللہ نے اس کے سینے میں رکھ دی۔ قرآن کے قاری کے ہوتے ہوئے آئے کوئی ایم نے آئے مصلی امام پہ کھڑا ہوا، آئے ایم پی آئے مصلی امام پہ کھڑا ہوا، چیئرمین آئے، اسسٹنٹ کمشنر آ جائے، ڈی سی آ جائے، ملک کا وزیر اعظم آ جائے، صدر آ جائے، قومی اسمبلی میں بیٹھنے والا سپیکر آ جائے، ڈپٹی سپیکر آ جائے، اللہ کی قسم وہ امام مسجد کی جگہ نہیں لے سکتے۔ امام مسجد کا سب سے بڑا منصب یہ ہے کہ کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو زندگی عطا کر رکھی تھی، زندگی کے آغاز سے لے کے اختتام تک آزمائشیں ہی آزمائشیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آخر پہ کس نام سے نوازا؟ انعام کیا تھا؟ نعمت کیا تھی؟ قال انی جاعلک للناس اماما، میں کائنات کا سب سے بڑا منصب، میں کائنات کا سب سے بڑا ناز آپ کے حوالے کرتا ہوں، اور کائنات کا سب سے بڑا منصب اور مقام کیا ہے کہ میں آپ کو کائنات کے لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ کائنات کا سب سے بڑا منصب امام ہے۔ امامت کروانا عام رتبہ نہیں، ان الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا جاتا ہے، اس کی پیروی کی جاتی ہے، تکبیر وہ نہ کہے، ہاتھ وہ نہ اٹھائے، تمہاری جرت نہیں اس سے پہلے تکبیر کہو، وہ رکوع آئے، رکوع جانے سے پہلے تم رکوع نہیں جا سکتے، وہ سجدے میں نہ جائے تم سجدے میں نہیں جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر اگر منصب سے نوازا ہے تو کسے؟ قرآن کے قاری کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، کہا ہے میرے صحابہ کی جماعت جانتے ہو امامت سب سے پہلے کون کروائے؟ کہا قرآن کو سب سے زیادہ جاننے والا۔ کہا اگر قرآن میں سب برابر جاننے والا موجود نہیں تو فرمایا سنت کو سب سے زیادہ جاننے والا، دین کا دائی، عالم نصائص کو جاننے والا، قرآن مجید کی تفسیر کو جاننے والا، وہ امامت کروائے گا۔ اگر قرآن کا حافظ بھی موجود نہیں، دین کا دائی بھی موجود نہیں، نمبر 3 پہ سب سے پہلے دین اسلام کے لیے ہجرت کرنے والا، اگر ہجرت میں بھی سب برابر، نمبر 4 پہ اسلام کہتا ہے جو سب سے پہلے اسلام لایا ہو، لیکن ان چاروں میں سے سب سے اللہ تعالیٰ نے مقام کس کو نوازا؟ قرآن کے قاری کو۔ سعد بن مولا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ امامت کرواتے تھے، وجہ کیا تھی؟ قرآن کو سب سے زیادہ جانتے۔ آج جو ڈانس کو سب سے زیادہ جاننے والا ہو، جو شاعری کے مصرے پڑھنے والا ہو، ردیف اور قافیے کو جاننے والا ہو، کائنات کے اندر اسے بڑی بڑی مجلسوں میں بلایا جاتا ہے، بڑے بڑے مشاعروں میں آ کے مشاعرے پڑھتا ہے، اور کائنات جھوم رہی ہوتی، بابا کیا بات۔ کل اللہ کی مجلس میں قیامت کے دن جب ہر انسان خاموش ہوگا، قارون کو ماننے والا اس کے ساتھ کھڑا ہوگا، حامان کو ماننے والا اس کے ساتھ کھڑا ہوگا، شداد کو ماننے والا اس کے ساتھ کھڑا ہوگا، رب کی کلام کو ماننے والا، اس پہ عمل کرنے والا رسول اللہ اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اور صرف کھڑا نہیں ہوگا، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول قرآن کے قاری کو جب اس کے منصب سے نوازا جائے گا، اسے جنت عطا کر دی جائے گی، اس کے بعد اس کے مقام کے اندر بہتری آئے گی۔ کہا اللہ کے رسول کیسے؟ کہا کائنات کے اندر سورج دیکھتے ہو، رات کی تنہائی کو روشنی میں تبدیل کر دینے والا، اس روشنی کی بقدر اس کے سر پہ تاج رکھا جائے گا جو اس کے پوری کائنات کو روشن کرتا تھا۔
اور اس کی بقدر اس کے سر پہ وہ سجا ہوا تاج قیامت کے دن اس کے چہرے کو روشن کرے گا. صحابہ کہیں گے اللہ کے رسول پھر